میں نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں منشن کیا قصور اور قوم لوط، کیونکہ قصور میں اکثر ایسے کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جہاں بدکار مرد چھوٹے لڑکوں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اسی ذہنیت کی قوم گزری تھی، قوم لوط۔ یہ قوم عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرتی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، اور تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ لیکن یہ قوم اس قدر حد سے آگے نکل چکی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود یہ انہیں کہا کرتے تھے کہ اگر آئندہ ہمیں تنگ کرو گے اور روکو گے تو تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں روکتے رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، جب فرشتوں کی جماعت جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے اور بتایا کہ ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، اللہ اس بڑھاپے میں حضرت سارہ کے بطن سے آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ قوم لوط کے بدماشوں اور ظالموں کے وجود سے عنقریب دنیا پاک کر دی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ان میں تو خود لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے ان کو بتایا کہ لوط اور اس کے متعلقین کو وہاں سے علیحدہ کر کے عذاب نازل کیا جائے گا۔ فرشتے نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، لیکن حضرت لوط گھبرائے کیونکہ وہ اپنی قوم کی بے حیائی سے واقف تھے اور فکر مند ہوئے کہ یہ بدماش ان مہمان نوجوانوں کا پیچھا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کی اطلاع لوگوں کو دی، اور یہ لوگ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ دوڑے اور بولے کہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، لیکن قوم لوط نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھتے ہوئے ان مہمانوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم تو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ قوم لوط کی ہم جنس پرستی کی وجہ سے ان پر سخت ترین عذاب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹک دیا، اور پھر ہر ایک پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک پتھر پر نام درج تھا جس کی ہلاکت کا وہ سبب بنتا تھا۔